کہتے ہیں جو بندہ 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں حفاظت کا قلعہ۔ اور جہاں بھی یہ بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، کبھی ندامت نہیں ہوگی، لفظ پہ غور کیجئے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی اس کو اللہ پاک ہمیشہ سخرو کریں گے۔ صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جو یہ عمل کرے گا، 70,000 نہیں 70,00,000 جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں، عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں۔ اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر مجھے پتا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ علوم موجود ہیں۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ غور سے سنیے گا، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں، اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، آقا، ساتوں آسمان دوہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ زندگی کی الجھنوں میں ہوں، جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔
اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے, اور گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے, ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے, وہ بولنا نہیں چاہتا, اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی قسمہ پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں, اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے محمد, ان کا نام محمد, تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں, اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں, اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں, اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں, عطا کیجئے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ, اور فرمایا مجھے پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا, اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا, اور جو بھی مصیبتوں کا مارا, تکلیفوں کا مارا, حالات کا مارا آیا, میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا, اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا, اگر 7 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 100 جادوگر, 100 نہیں 70,000 جادوگر, 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے, تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے خطا ہوگا, اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی, اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں, خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا,
اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی. وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے. انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں. ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ بھری جھولی لے کر جائیں گے. انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہیں، بھری جھولی لے کر جائیں گے. بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے. محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے. یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے. آئیں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں. اور ان کو پڑھا پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا. بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ. جو مرادیں دل میں لائے ہیں پوری ہوں گی، جو سختیاں ٹلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم. یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں. کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں. اور یہ 7 آسمان ہیں اور یہ 7 زمین ہیں.